ناظرین، کبھی لڑائی معاوضوں پر اور کبھی کپتانوں کے سخت رویوں پر اور کبھی اختیارات کی جنگ نے بغاوت کر دی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم جہاں میدان میں غیر معمولی کارکردگی دکھاتی رہی، وہیں میدان سے باہر کے تنازعات بھی اسے ہر دور میں گھیرے میں لیتے رہے۔ ان تنازعات نے اکثر بغاوت کا روپ دھارا۔ کپتانوں کا سخت رویہ اور کبھی معاوضوں میں اضافے کا معاملہ اتنی گمبھیر صورتحال اختیار کر گیا کہ کھلاڑیوں نے نہ کھیلنے کی دھمکی دے ڈالی۔ ناظرین، 1976 کی بات ہے۔ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پر تھی۔ اس وقت عبدالحفیظ کردار پاکستان کرکٹ بورڈ کے صدر تھے۔ وہ پاکستانی کرکٹ میں سیاست کے مالک تھے۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے ان کے برسوں پرانے تعلقات سب کو اچھی طرح معلوم تھے۔ وہ پنجاب میں وزیر خوراک بھی رہ چکے تھے اور اپنے دوست ذوالفقار علی بھٹو کے کہنے پر ہی پاکستان کرکٹ بورڈ کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستانی کرکٹرز کی اکثریت کاؤنٹی کرکٹ بھی کھیل رہی تھی، جہاں انہیں اچھا معاوضہ مل رہا تھا۔ سینئر کرکٹرز چاہتے تھے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ان کے یومیہ الاؤنس کا جائزہ لے۔ چیئرمین کرکٹ بورڈ عبدالحفیظ کردار اس بات کو نظر انداز کیے ہوئے تھے کہ وقت پہلے جیسا نہیں رہا۔ حالانکہ جب وہ خود کپتان تھے تو انہوں نے کرکٹ بورڈ سے کھلاڑیوں کے معاوضوں، رہائش اور ٹرانسپورٹ کے لیے لڑائی لڑی تھی۔ ناظرین، کرکٹرز کا اہم مطالبہ لانڈری قیمت میں $10 الاؤنس دینے کا تھا، کیونکہ ان کرکٹرز کا کہنا تھا کہ 1973 کے آسٹریلیا کے دورے میں کھلاڑی شام کو اپنے کٹس خود دھونے پر مجبور ہو گئے تھے، جبکہ عبدالحفیظ کردار یہ الاؤنس دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک سینئر کرکٹر کے مطابق 1975 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ میچ کا معاوضہ $1500 تھا، لیکن نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے موقع پر اسے کم کر کے $1000 کر دیا گیا تھا۔ ابھی یہ بحث جاری تھی کہ عبدالحفیظ کردار نے نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز کے بعد ہونے والے آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے دورے کے لیے کھلاڑیوں سے معاہدوں پر دستخط کرانے چاہے، لیکن سینئر کرکٹرز کو جو دیکھ کر حیرانی ہوئی، وہ 4 سال پہلے کے آسٹریلوی دورے میں $35 فی ہفتہ کے حساب سے دیے گئے الاؤنس کو بھی کم کر کے $25 فی ہفتہ کر دیا گیا تھا، جبکہ کھلاڑیوں کا مطالبہ یہ تھا کہ انہیں $50 فی ہفتہ دیے جائیں۔ ان کرکٹرز میں مشتاق محمد، آصف اقبال، ماجد خان، صادق محمد اور پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان بھی شامل تھے۔ کردار نے صورتحال دیکھ کر متبادل ٹیم میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا اور انتخاب عالم کو کپتان بنانے کا اعلان کر دیا۔ تاہم میچ سے قبل مشتاق محمد اور عبدالحفیظ کردار کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں کردار نے کھلاڑیوں کے مطالبات ماننے کا وعدہ کر لیا۔ حتمی معاہدہ میچ کی صبح ٹاس سے کچھ دیر پہلے جا کر ممکن ہو سکا۔ اس وقت نیاز اسٹیڈیم حیدرآباد کے ڈریسنگ روم میں پاکستان کے 2 درجن کھلاڑی اور 2 کپتان موجود تھے۔ مشتاق محمد اپنی کتاب انسائیڈ آؤٹ میں لکھتے ہیں کہ اس صورتحال میں سب سے زیادہ حیران نیوزی لینڈ کے کپتان گلین ٹرنر تھے کہ ان کے ساتھ ٹاس کون کرے گا، مشتاق یا انتخاب۔ جب مشتاق محمد گلین ٹرنر کے ساتھ ٹاس کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے، کیا آپ مجھے یہ میچ کھیلنے والے 11 پاکستانی کھلاڑیوں کی فہرست دیں گے؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس وقت کے سیکرٹری ڈاکٹر ظفر الطاف نے ٹیم کی آسٹریلیا روانگی سے قبل کھلاڑیوں کو جب کنٹریکٹ دیے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے 50 کے بجائے $25 فی ہفتہ درج تھا۔ ان کھلاڑیوں کو غصہ اس بات پر تھا کہ کردار نے ان سے کیا گیا وعدہ پورا نہیں کیا۔ چیئرمین کرکٹ بورڈ نے وعدہ خلافی کی ہے، جبکہ دوسری طرف چیئرمین کرکٹ بورڈ عبدالحفیظ کردار نے سینئر کھلاڑیوں کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے کنٹریکٹ پر دستخط نہ کیے تو ان کا ٹیسٹ کیریئر ختم کر دیا جائے گا۔ انہوں نے انتخاب عالم کو کپتان اور ظہیر عباس کو نائب کپتان بنانے کا فیصلہ بھی کر ڈالا۔ سینئر کھلاڑیوں نے بورڈ کا رویہ دیکھتے ہوئے اس ساری صورتحال میں مرکزی وزیر عبدالحفیظ پیرزادہ سے رابطہ کیا، جو انہیں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے پاس لے گئے۔ اب بھٹو اور عبدالحفیظ کردار کے تعلقات میں پہلے جیسی گرم جوشی نہیں رہی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پیرزادہ کو حکم دیا کہ ان کھلاڑیوں کا مسئلہ فوری طور پر حل کیا جائے۔
ایک سینئر کرکٹر کے بقول یہ سارا معاملہ صرف 5 منٹ میں حل ہو گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ عبدالحفیظ کردار کی تشکیل کردہ سلیکشن کمیٹی، کپتان اور مینیجر بھی تبدیل کر دیے گئے، جو عبدالحفیظ کردار کے لیے بڑا دھچکا تھا۔ انہوں نے کبھی نہ یہ سوچا تھا کہ انہیں اس طرح کی خفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے نوشہ دیوار پڑھ لیا تھا۔ بغاوت نمبر 2، جاوید میانداد بطور کپتان ناقابل قبول۔ ناظرین، سن 1980 میں انڈیا کے دورے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل KM اظہر آصف اقبال کی جگہ مشتاق محمد کو دوبارہ کپتان بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے، لیکن ہوا کچھ یوں کہ بورڈ میں تبدیلی آ گئی اور KM اظہر کی جگہ ایئر مارشل نور خان بورڈ کے سربراہ بن گئے۔ انہوں نے نوجوان جاوید میانداد کے کندھوں پر قیادت کی ذمہ داری ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ مشتاق محمد کو نہ چاہتے ہوئے بھی چیئرمین بورڈ کا فیصلہ قبول کرنا پڑا۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں، جاوید میانداد صلاحیتوں سے مالا مال کرکٹر تھے، لیکن وہ جس ٹیم کے کپتان بنے تھے اس میں ماجد خان، ظہیر عباس، عمران خان، وسیم باری اور سرفراز نواز ان سے سینئر تھے۔ پاکستانی ٹیم آسٹریلیا کے دورے میں پرتھ اور برسبین کے ٹیسٹ میچز ہارنے کے بعد میلبورن ٹیسٹ میچ جیتنے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن میانداد کے خلاف سینئر کھلاڑیوں نے اپنا ذہن بنا لیا تھا کہ جاوید میانداد کو کپتان کی حیثیت سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ آسٹریلیا دورے کے بعد پاکستان کو سری لنکا کی ٹیم کی میزبانی کرنی تھی، جو ٹیسٹ رکنیت ملنے کے بعد پہلے غیر ملکی دورے پر آ رہی تھی کہ اچانک سینئر کھلاڑیوں نے اعلان کر دیا کہ وہ جاوید میانداد کی کپتانی میں کھیلنے کے لیے تیار نہیں۔ سینئر کرکٹرز کی میانداد کے خلاف بغاوت کی چند وجوہات میں سے ایک وجہ ایک کرکٹر کی زبانی یہ معلوم ہوئی کہ جاوید میانداد نے وطن واپسی پر ایک اخباری بیان میں سینئر کرکٹرز کو سیریز کی شکست کا ذمہ دار قرار دیا تھا، جس پر یہ سب کرکٹرز ناراض تھے۔ ایئر مارشل نور خان نظم و ضبط کے معاملے میں سخت گیر سمجھے جاتے تھے اور اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنے کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے سینئر کرکٹرز پر واضح کر دیا تھا کہ ان کا مطالبہ کسی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ سینئر کھلاڑیوں میں ماجد خان، ظہیر عباس، عمران خان، وسیم باری اور سرفراز نواز کے علاوہ مدثر نذر، اقبال قاسم، وسیم راجہ، سکندر بخت اور محسن خان بھی شامل تھے۔ کراچی ٹیسٹ سے قبل اقبال قاسم اور وسیم راجہ باغی کرکٹر سے الگ ہو کر پاکستان کرکٹ ٹیم میں شامل ہو گئے۔ پاکستان کراچی ٹیسٹ جیت گیا۔ لاہور ٹیسٹ سے قبل سینئر کرکٹرز اور پاکستان کرکٹ بورڈ میں مذاکرات کے نتیجے میں ماجد خان، ظہیر عباس، عمران خان، مدثر نذر اور محسن خان کی بھی ٹیم میں واپسی ہو گئی۔ سری لنکا کے خلاف سیریز کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کو انگلینڈ کا دورہ کرنا تھا۔ جاوید میانداد نے کپتانی سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا اور ایئر مارشل نور خان نے قیادت کی ذمہ داری عمران خان کو سونپ دی۔ خیال یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں سب سے زیادہ مایوس ظہیر عباس تھے، جو کپتان بننے کی خواہش دل میں رکھے ہوئے تھے۔ ایئر مارشل نور خان نے ایک انٹرویو میں یہ بات تسلیم کی کہ انہوں نے سینئر کھلاڑیوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا تھا، جو ان کی غلطی تھی۔ ناظرین، یاد رہے جاوید میانداد جب ٹیم کے کوچ بنے اس وقت بھی انہیں ایک سے زیادہ مرتبہ ٹیم کے کھلاڑیوں کی جانب سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بغاوت نمبر 3، وسیم اکرم کے دوست ہی دشمن نکلے۔ ناظرین، سن 1993 میں جاوید میانداد ایک بار پھر خبروں کی زینت بنے، ایک بار پھر شاہ سرخیوں میں آ گئے جب پاکستان کرکٹ بورڈ نے انہیں کپتانی سے ہٹا کر ویسٹ انڈیز کے دورے کے لیے وسیم اکرم کو کپتان بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ پاکستانی ٹیم نیوزی لینڈ کے خلاف واحد ٹیسٹ میں ان کی کپتانی یعنی جاوید میانداد کی کپتانی میں جیتی تھی۔ اس میں جاوید میانداد نے 92 رنز کی اہم اننگز بھی کھیلی تھی۔ ناظرین، یاد رکھیے گا یہ وہی دورہ تھا جس میں وسیم اکرم، وقار یونس اور مشتاق احمد کو گرینیڈا کے ساحل پر منشیات کے ساتھ پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ ناظرین، ویسٹ انڈیز کے دورے کے بعد ٹیم کے کھلاڑیوں نے وسیم اکرم کی کپتانی کے خلاف بغاوت کر دی، جس کی وجہ یہ بتائی گئی
کہ ان کا رویہ کھلاڑیوں کے ساتھ بہت سخت تھا۔ اس بغاوت کا اہم پہلو یہ ہے کہ دنیا سمجھ رہی تھی کہ وسیم اکرم کی جگہ وقار یونس کپتان بنا دیے جائیں گے، لیکن سلیم ملک درمیان میں سے نکل کر آئے اور کپتان بن گئے۔ ناظرین، اس بغاوت میں بھی پاکستان کرکٹ بورڈ، جس کے سربراہ اس وقت جاوید برقی تھے، نے کھلاڑیوں کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کی جگہ ایک دوسری نئی ٹیم بنا لی جائے گی۔ جب یہ کھلاڑی جاوید برقی اور عارف عباسی سے ملنے گئے تو جاوید برقی نے کھلاڑیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم نے تو ٹیم بنا لی ہے، اب آپ لوگ کیوں آئے ہیں؟ اس پر راشد لطیف نے کہا کہ اگر ایسا ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں، آپ یہ بتائیں، آپ نے ہارون رشید کے ذریعے کیوں پیغام بھجوایا کہ کھلاڑی مجھ سے آ کر ملیں؟ ناظرین، اس بغاوت کے بارے میں مبصرین کا کہنا ہے کہ اس وقت کچھ کھلاڑی فارم میں نہیں تھے اور ٹیم سے ڈراپ ہو چکے تھے یا ڈراپ ہونے کے خطرے سے دوچار تھے، لہٰذا انہوں نے اس وقت وقار یونس کا کندھا استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کھلاڑیوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ وسیم اکرم سخت کپتان ہیں اور دوسرا عمران خان بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ راشد لطیف کا کہنا ہے کہ جوید میانداد کو کپتانی سے ہٹانے کا فیصلہ غلط تھا کیونکہ اس کے بعد ٹیم سنبھل نہ سکی اور اس میں عدم استحکام پیدا ہوا۔ وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وسیم اکرم کے خلاف بغاوت غلط تھی جس کا وہ خود بھی حصہ تھے۔ بغاوت نمبر 4، یونس خان کے خلاف قرآن مجید پر حلف۔ ناظرین، یونس خان کے ورلڈ کلاس بلے باز ہونے پر کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی، لیکن ان کی کپتانی کے ادوار ہمیشہ ہی ہنگامہ خیز رہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے یونس خان کی قیادت میں 2009 کا T20 ورلڈ کپ جیتا، لیکن اسی سال ٹیم کے کئی کھلاڑی ان کے مبینہ سخت رویے کو بنیاد بنا کر انہیں بطور کپتان مسترد کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اطلاعات کے مطابق ان کھلاڑیوں میں محمد یوسف، شعیب ملک، شاہد خان افریدی، مصباح الحق، رانا نوید الحسن، کامران اکمل اور سعید اجمل شامل تھے۔ یہ کھلاڑی ٹیم کے مینیجر یاور سعید کے واسطے سے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین اعجاز بٹ سے بھی ملے تھے اور یونس خان کے خلاف سخت رویے کی شکایت کی تھی کہ وہ بھی وسیم اکرم کی طرح عمران خان بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یونس خان کے سخت رویے سے ناراض کھلاڑیوں نے جوہانسبرگ میں قرآن پر حلف بھی اٹھایا تھا۔ اس ساری صورتحال کا نتیجہ یہ نکلا کہ یونس خان نے اسی سال نیوزی لینڈ کے خلاف متحدہ عرب امارات میں ہونے والی ون ڈے سیریز کے بعد کپتانی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے دورے کے لیے محمد یوسف کپتان بنے، لیکن اس دورے میں ٹیم کی خراب کارکردگی کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ کی روشنی میں محمد یوسف اور یونس خان پر غیر معینہ مدت کے لیے پابندی عائد کر دی تھی۔ ان دونوں کرکٹرز پر ٹیم میں انتشار پھیلانے کا الزام تھا، تاہم 10 ماہ بعد یونس خان کو دوبارہ ٹیم میں شامل کر لیا گیا تھا۔ ناظرین، اس کے ساتھ یہ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ ہماری مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے نشان کو دبا دیجیے۔ شکریہ۔